ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے پھر ایک مرتبہ اس مسجد میں اللہ ہمارے شعیب بھائی کو، یہاں کے امام صاحب کو، یہاں کے مؤذن صاحب کو، یہاں کے ٹرسٹیان اور متولیان کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ پھر ایک مرتبہ یہاں آنے کا موقع ملا اور پھر آپ سے انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوگی. آج مجھے ایک آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 14ویں پارے کی آیت ہے، آپ لوگ بھی ضرور گھر جا کے دیکھیں، اخیر میں آپ کو یہ آیت کریمہ ملے گی جس میں اللہ فرماتے ہیں بہت سے ملک، بہت سے شہر، بہت سے دیہات، بہت سے گاؤں بہت سکون میں تھے، بہت سکون میں تھے. دکانیں کھلی تھی، بازار کھلے تھے، کاروبار ہو رہا تھا، دھندا ہو رہا تھا، ہوٹلیں کھلی تھی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے اتنا سکون تھا، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، پوری دنیا سے وہاں پہ کھانا پینا کپڑا سب کچھ آ رہا تھا. لیکن آگے اللہ فرماتے فکفرت بانعم اللہ، لیکن اللہ فرماتے یہ جو بندے جن کو میں نے کھانا پینا کپڑا روٹی سب کچھ دیا، انہوں نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، اتنی ناقدری کی، اتنی ناقدری کی، اتنی ناقدری کی کہ اللہ فرماتے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتے پھر میں نے ایسا عذاب اتارا کہ کئی لوگوں کو بھوکا مار ڈالا اور کئی لوگوں کے سینے میں اتنا ڈر پیدا کر دیا. اور یہ سمجھنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے گناہوں کی نحوست میں کیا، باقی میں میرے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. آج میرے دوستوں ہمارا انڈیا اور اس وقت ہمارا سورت بالکل فٹ ہے اس آیت پر. ہم کو سورت میں کیا چیز کی کمی تھی؟ ہماری دکانیں چلتی تھی، ہمارا کاروبار چلتا تھا، ہمارا بزنس چلتا تھا اور ہر جگہ سے ہمارے یہاں پہ ہوٹلیں کھلی ہے، ہر طرح کا کھانا ہم کو ملتا تھا، ہر طرح کے توے ہم کو ملتے تھے. لیکن اللہ کی ناقدری، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، گناہ 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 گناہ، اللہ فرماتے حد ہو گئی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ کہتا آپ بھوکے بھوکے مار ڈالوں گا. اور آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کتنے لوگ بھوکے بھوکے مر گئے. اور اللہ نے کہا دوسرا عذاب دوں گا الخوف، ڈرتے رہیں گے ابھی مروں گا، ابھی مروں گا، ابھی مروں گا، کل مروں گا، 2 گھنٹے کے بعد مروں گا، وہ فلاں بھائی مر گئے، وہ ادھر مر گیا، وہ ادھر مر گیا، میں بھی مر جاؤں گا. یہ اللہ نے ایک عذاب ہم پہ اوپر ڈالا اور پھر فرماتے بما کانوا یصنعون، یہ گناہ کرتے تھے نا اس لیے میں نے عذاب ڈالا. باقی اللہ فرماتے میں میرے بندوں سے بہت محبت کرتا، کبھی ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اس لیے میرے پیاروں آج سب سے پہلے جو کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ 3 کام کریں گے. دیکھو 1:20 تک میں بات ختم کرنا ہے. 3 کام بولو کریں گے انشاءاللہ. 3 کام کریں گے. 3 کام کریں گے نا انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. اور حالات سب اچھے ہو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں انشاءاللہ سب اچھے ہو جائیں گے. اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. لیکن 3 کام کرنا، جس میں سب سے پہلا کام جو ہم نہیں کر رہے ہیں وہ ہے اللہ سے ڈرنا. بولو کون کون تیار ہے آج سے؟ یہ موت کا ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں. ہاں کتنے لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ دے دے. میں کہا وہ میرے پڑوس میں کورونا میں مر گیا، اس کے پھر بھائی بھی مر گیا اور پھر اس کا ایک رشتے دار مر گیا، تو کیا ہوا کیا؟ میری بھی وکٹ گرنے والی ہے. نہ میرے پیاروں نہ، یہ اللہ سے نا امید نہیں ہونے کا. ہم کو تو دعا کرنے کا اللہ ہم سب کے عمر میں برکت عطا فرمائے. بولو اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے اور اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنائے. جب تک زندگی بہتر ہو اللہ زندگی عطا فرمائے اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ مدینے پاک کی موت عطا فرمائے. ایسی پیاری پیاری دعائیں مانگنا چاہیے. لیکن سب سے پہلا کام ہے میرے پیاروں کس سے ڈرنے کا؟ اللہ. بولو کون کون تیار ہے؟ ڈریں گے. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے جب بھی ڈریں گے، قسم اللہ کی، اللہ سے جب بھی ڈریں گے اللہ فرماتا ہے 56 پھاڑ کے روزی عطا کروں گا. دنیا میں لاک ڈاؤن ہوگا، ہونے دے. دنیا میں کرفیو لگنے دے.
دنیا میں 144 کی قلم لگنے دے. اللہ فرماتا میرا وعدہ ہے میرا بندہ مجھ سے ڈر, تیرا اور میرا ایسا معاملہ ہوگا کہ جو روزی میں نے پہلے نہیں دیا تھا وہ لاک ڈاؤن میں تجھے دے کر ادا کروں گا انشاءاللہ. لیکن کس سے ڈرنے کا؟ اور یہ میں نہیں کہتا, اللہ کہتے ہیں میرے سے ڈر, تجھے بے حساب حلال برکت والی چھپر. اللہ کہتے ہیں ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آج تک تو کپڑے کی دکان چلاتا تھا, اللہ کہتا میں کپڑے میں سے نہیں, میں کوئی زمین کی دلالی میں سے تجھے میں روزی دے دوں گا. تو زمین کی دلالی کرتا تھا, نہیں میں تجھے کھانے پینے کی لائن میں سے میں تجھے روزی دے دوں گا. اتنی روزی دوں گا تو گن بھی نہیں سکے گا. بولو گن بھی. لیکن شرط کیا ہے, کیا کرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کا. بول ڈرے گی انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 28. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. اللہ فرماتے میری قسم ایسی جگہ سے روزی عطا کروں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتے مجھ پر بھروسہ کرے گا, مجھ سے ڈرتا رہے گا, تیری روزی کو کنارے تک پہنچاؤں گا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے روزی دینے والا کون؟ اللہ کو کہتے ہیں تیرا کام ڈرنا, روزی آ جائے گی. اچھا روزی تو آئے گی تو آئے گی, اور فائدہ اللہ سے ڈریں گے نا تو اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے جب بھی مرے گا کلمے والی موت کے ساتھ مرے گا, ایمان والی موت کے ساتھ مرے گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والو, اللہ فرماتے ایمان والو ڈرو, مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتے ولا تموتن, عربی گرامر اگر آپ جانتے ہو نا, اس میں اللہ وعدہ کرتے کہ ضرور 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 جب مرے گا کلمے والی موت اور ایمان والی موت اور میرے نبی کی محبت میں مرے گا. تو میرے پیارو آج سب سے پہلا کام کون تیار ہے؟ بولو میری بالکل سب چھپک کا وعدہ, بولو کس سے ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کا. یہ کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام اس کورونا کووڈ-19, ابھی جیسے میرے کو پتہ چلا ہماری ایک زرینہ بہن وہ بھی کووڈ-19 کی شکار ہو گئی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی پوری فیملی کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے. یہ کورونا سے بچنے کے لیے اور اپنی روزی کو کھولنے کے لیے پہلا کام تو میں نے بتایا, کیا کرنے کا؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی, کیا کرنے کا؟ اور اللہ سے ڈرنا کتنا ضروری ہے معلوم. ہمارے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا, من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. 50 مرتبہ سے زیادہ اللہ پورے قرآن میں کہتے ہیں مجھ سے ڈر, مجھ سے ڈر, مجھ سے ڈر. ڈرتے ہیں اللہ سے؟ آپ کو بیوی کا ڈر لگتا ہے؟ صحیح بولتا, بیوی نے اگر ایک آرڈر کر دیا بھول گیا ہوگا تو سیڑھی اتر کے واپس جائے گا. ہاں یا نہ, غلط بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. کوئی ماں سے ڈرتا ہے, کوئی ابا سے ڈرتا ہے, کوئی بیوی سے ڈرتا ہے, کوئی فیملی. کتنے جو ملازم ہوتے اپنے سیٹ سے ڈرتے کہ لاک ڈاؤن میں پگار دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سب ڈر ختم ہو جاتے اور سب سے ڈرنا ہوتا کس کی وجہ سے؟ میرے پیارو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. نہیں سچ بتاؤ, اللہ سے ڈر لگتا ان کو؟ اگر اللہ سے ڈر لگا ہوتا تو یہاں اتنے نالائق لوگ نہ بیٹھے ہوتے جو فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے. فجر کی نماز گئی. اچھا یہ معاف کرنا, یہ ٹوپی والا مسجد میں عثمان بھائی, یہ عید کی نماز ہوئی ہے کیوں ایسا منہ لٹکا کے بیٹھے ہو؟ ارے ہوئی یا نہیں ہوئی عید کی نماز؟ اچھا ہاں بولو نا ہوئی, میں کوئی نکاح تھوڑی قبول کرواتا. عید کی نماز ہوئی. ارے عید کی نماز میں اذان کون دیا؟ بولو نا اذان کوئی دیا؟ نہیں. عید کی نماز میں اذان نہیں ہوتی. ابھی جمعہ کی ہوئی, عید کی نماز میں اذان بھی نہیں ہوتی, اقامت بھی نہیں ہوتی. کوئی نہیں کہتا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز میں آؤ, آؤ نماز میں آؤ, کوئی نہیں. لیکن سب عید کی نماز پڑھتے ہیں. بلکہ اگر کوئی عید کی نماز نہیں پڑھنے جائے تو اس کی بیوی دھکا پڑتی, جا 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 بے شرم, کوئی نماز نہیں پڑھتا, عید کی نماز پڑھنے تو جا. وہ بیچارہ سفید سفید کپڑا پہن کے 2-4 بچے کی بھی انگلی پکڑ کے وہ عید کی نماز میں آ گیا. بولو آیا کہ نہیں آیا؟ حالانکہ عید کی نماز واجب
پورا مجمع بولے گا عید کی نماز اور فجر کی نماز. عید کی نماز پڑھے جس میں اذان بھی نہیں قامت بھی نہیں وہ پڑھے, اور فجر کی نماز ہمارا باپ پڑھنے جاتا ہے نہیں, فجر کی نماز کیوں چھوڑ دیتے؟ کتنی بیوقوفی ہے کہ اگر کوئی واجب پہ عمل کرے یعنی عید کی نماز پہ عمل کرے اور فجر کی نماز چھوڑ دے یعنی کس کو چھوڑ دے؟ فرض کو چھوڑ دے تو وہ دنیا کی نظر میں پاگل ہے. میری اور آپ کی نظر میں وہ پاگل ہے, کیونکہ دیکھو یہ جو آپ نے شرٹ پہنے ہیں, کرتے پہنے ہیں, ٹی شرٹ پہنے ہیں, یہ واجب ہے, بولو یہ. اور جو آپ نے پینٹ پہنی ہے نا, پینٹ پیجامہ پتلون لنگی جو پہنی ہے نا, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, بولو یہ واجب ہے اور یہ فرض ہے. اگر دنیا میں سے واجب پہ رہو, فرض چھوڑ, کوئی تم کو گھر میں آنے دینا؟ ارے کوئی اللہ کے گھر میں آنے دینا؟ جب دنیا میں واجب پہ عمل کرو, فرض چھوڑو, تو کسی گھر میں انٹری نہیں. تو اگر نماز کے معاملے میں واجب پہ عمل کرے اور فجر پہ عمل نہ کرے, فرض پہ عمل نہ کرے, تو قیامت میں دربار مصطفیٰ میں انٹری کیسے ہوگی؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے سب سے پہلا کام, سب لوگ ایک ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو. کس سے ڈریں گے؟ بولو کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے. بولو ڈریں گے نہیں انشاءاللہ. دوسرا کام میں جلدی جلدی بتا دوں آپ کو, 1:20 پر ختم کرنا. دوسرا کام بتا دوں, زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. جتنا ہوگی درود پاک پڑھو. قسم اللہ کی درود پاک کی برکت سے بڑی بڑی وبائیں ختم ہوتی ہے. یہ کورونا تو کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہماری زبان پر درود پاک ہونا چاہیے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ایک مرتبہ یہ ابو جہل کٹر دشمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے. بولو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے. اتنے میں کوئی بیچارہ مانگنے والا ہے, نہیں مانگنے والا, جو بھیک مانگنے والے ہوتے, کوئی آیا کہ میں اوپر والے کے نام پہ دے دوں, اوپر والے. تو ابو جہل کو دینا نہیں تھا, حالانکہ اس کے پاس تو بہت پیسہ تھا, اس کے ساتھیوں کے پاس بھی بہت پیسہ تھا, لیکن اس کو دینا نہیں تھا, مذاق کرنا تھا. تو اس نے کیا کیا, دور کہیں حضرت علی کھڑے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ وہ بیچارے بہت غریب ہے, حضرت علی کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں. تو جان بوجھ کر وہ مانگنے والے کو کہتے ہیں ہمارے پاس کل کو آیا, یہاں کچھ نہیں ملے گا, بہت مانگتا ہے, وہ بہت مانگتا, بڑا بہت کچھ دے گا, بہت درہم دینار دے دے گا, جب وہاں چلے جاؤ. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ حضرت علی کے پاس جائیں گے, وہ حضرت علی بھائی فقیر کے پاس جائے تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے مذاق کرنے کے لیے بھیجا, اور وہ مانگنے والا تو گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کچھ دے دو. تو حضرت علی نے کہا تم میرے پاس مانگتے ہو, میرے پاس 2 وقت کی روٹی کا معاملہ نہیں ہے. تو کہنے لگا نا تم بہت ماندار ہو. ان لوگوں نے کہا, عقیل نے کہا, وہ تو دیکھا حضرت علی نے کہ ابو جہل اور اس کی پوری ٹیم بیٹھی, کہا انہوں نے بھیجا, نہ بھیجا. تو کہا لا تیرا حق ہے. فقیر کو کہا وہ ہاتھ بڑھا, فقیر نے ہاتھ بڑھایا, حضرت علی نے کچھ پڑھا, دم کیا, بند کر دے مٹھی, کھولنا نہیں, ان کے سامنے جا کر کھولنا, ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولنا. وہ فقیر کو فقیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جیسا آپ نے کہا, ایسے مٹھی بند کرتے 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 تو ابو جہل کی پوری ٹیم کے پاس پہنچ گیا. تو ابو جہل نے ہنس کر سے کہا کیا دیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں دیا, کچھ پڑھا اور دم کیا اور یہ مٹھی بند کروا دی اور بولے تمہارے سامنے کھولنے کا, کھولوں میں مٹھی؟ ابو جہل نے کہا کھولو کھولو کھولو. مٹھی کھولا تو ایسا لمبا چوڑا سونے کا ٹکڑا چمک رہا تھا. اس کی چمک کہاں سے کہاں تک جا رہی تھی. اب ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی جیسے کھڑے ہو گئے, اور وہ علی کہاں سے لائے, وہ علی کے پاس اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ وہ فقیر چلا کر کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیا, وہ تو کچھ پڑھے اور کچھ دم کیے اور مٹھی بند کروا دی, لیکن ان کو برداشت نہیں ہوا. یہ سب کے سب دوڑے دوڑے حضرت علی کے پاس گئے اور جا کر کہا علی علی یہ کہاں سے لائے, تم یہ سونا کہاں سے لائے, کیونکہ یہ تو ہمارے یہاں کے مارکیٹ میں بھی نہیں ملتا, ہمارے یہاں کے یہ دینار ہمارے یہاں رائج ہی نہیں, اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا کہاں سے لائے؟ علی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا. کہا نہیں تم نے دیا, ان کو دیا کیا؟ حضرت علی نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے میرے پیارے نبی پر محبت کے ساتھ درود پڑھا, پیارے نبی پر محبت کے ساتھ درود پڑھا, دم کر دیا, کہا مٹھی بند کر دے. تمہارے سامنے مٹھی کھولا. جو ابو جہل کی ٹیم تھی نا, اس میں 12-15 آدمی تھے, 3 آدمی نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا. میرے پیاروں, جب درود پاک وہ علی کی زبان تھی, ہمارے پاس وہ زبان نہیں, وہ علی کا بھوکنا تھا جو ہمارے پاس نہیں, وہ زمانہ تھا خیر القرون اور سب اچھے لوگوں کا زمانہ تھا. لیکن آج بھی درود پاک تو وہی ہے نا, بولو درود پاک تو سب بولو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بلکہ درود پاک کی بات آ گئی تو میں ایک بات بتا دوں, میں کارڈ بھی لے کر آیا ہوں, انشاءاللہ تقسیم ہوگا. کون یہ چاہتا ہے کہ رات کو سوئے
بھائی ہم جب اپنے گھر میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو شاید ہو سکتا کوئی اپنے بیٹے بہو کو بولتا ہوگا چلو میں سونے جا رہا ہوں، کوئی اپنی ماں کو بولتا ہوگا ماں میں سونے جا رہا ہوں، بولو ہوتا ہے نہیں، یعنی بہت اچھا ہے یعنی اپنے گھر والوں کو سلام کر کے سونے. ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ رات کو سونے جائے اور اللہ کے رسول کو سلام کر کے جائے. بولو سبحان اللہ. کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو ایک عمل کر لو، ایک عمل کر لو، ایک عمل کر لو. رات کو جب اپنے بستر پر جاؤ، اب آپ کو معلوم ہے سونا ہے، موبائل یوز کرنا پب جی کا کو کیوں گناہ کرنے کا؟ بھائی جب رات کو اپنے بستر پر جاؤ سورہ ملک پڑھو. سورہ ملک ساتھ میں بولو. کون سی سورت پڑھنے کا؟ سورہ ملک. 29ویں پارے کی پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سورہ ملک پڑھ لو. سورہ ملک پڑھنے کے بعد جو درود شریف آپ کو نماز کے بعد ملے گا انشاءاللہ وہ 4 مرتبہ پڑھنے کا. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا امتی مرد یا عورت بستر پر آئے سورہ ملک پڑھے اور یہ درود شریف 4 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسی وقت 2 فرشتے کو بھیجتے. وہ دونوں فرشتے ہمارا درود لیتے ہیں اور مدینہ منورہ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ وہ 2 فرشتے کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ جو سورت میں رہتا ہے نا وہ اس کا یہ نام ہے، اس کے ابا کا یہ نام ہے، آپ پر درود بھیجا ہے. تو ہمارے نبی کہتے ہیں جاؤ تم بھی جاؤ، اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ لگے میرا سلام اس کو بھی پہنچا. پڑھیں گے بولو وہ درود پڑھیں گے. کتنی مرتبہ پڑھنے کا وہ درود؟ کون سا درود؟ اللہم رب الحل والحرام ورب الرکن والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آیت انزلتها فی شہر رمضان بلغ روح محمد تحیتا وسلاما. میرے کو معلوم ہے درود شریف تھوڑا بڑا ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا، میں نے بھی یاد کیا لیکن آپ کو تو کارڈ مل جائے گا. تو بستر پر جانے کا سورہ ملک پڑھنے کا اور یہ درود شریف 4 مرتبہ پڑھنے کا. 2 فرشتے. ارے میرے دوستو اس سے بڑا نصیب والا مسلمان کون ہوگا جو فخر کے ساتھ کہے گا رات کو بستر پر جاتا ہو تو نبی سے سلام و کلام کر کے جاتا ہو. میرے پیارو تو درود شریف بولو پڑھے گی انشاءاللہ. نمبر 1 اللہ سے ڈرنا. نمبر 2 اور آخری بات ختم کرتے کرتے آخری بات آج سے دیکھو سب حالات ختم ہو جائیں. قسم پروردگار کی جمعہ کا دن منبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہوں 5 وقت نماز کی پابندی کر لو. سب حالات ختم ہو جائیں. 5 وقت نماز کی پابندی. اس میں ہماری جو سستی ہے نا فجر میں خاص کر کے بہت خراب سستی ہے. میرے پیاروں فجر کا وقت اتنا پیارا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لیے، 2 رکعت فجر کی فرض کہاں پڑھ لیے؟ مسجد میں پڑھ لیے. جب یہاں سے جانے لگتے نا ہم یہ ٹوپی والا مسجد یا کوئی بھی مسجد کی سیڑھی اترتے نا اللہ آسمان سے کہتا ہے میرا بندہ تو نے فجر پڑھ لیا، اب 24 گھنٹے تک تو میری حفاظت میں رہے گا. تو کوئی بلا کوئی مصیبت ہمارے قریب آئے گی؟ بولو آئے گی. اور فجر کی نماز بولو 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 سب پڑھیں گے انشاءاللہ. 5 نمازیں کون کون تیار ہے؟ ایک دم پکے ارادے کے ساتھ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر نماز پڑھنے والے تو میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں کہ نماز پڑھنے میں دنیا کی ساری تکلیفیں ختم ہوتی ہے، اللہ روزی دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے، خود اللہ فرماتا ہے نماز میرا بندہ، نماز جس کی میرے نبی نے آخری وصیت کی تھی وہ نماز اگر تو پڑھے گا اللہ فرماتے اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، میں جنت الفردوس عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون پیارے میرے بندے اور بندیاں 5 نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتا نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں میرے یہاں جنتوں میں، جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. تو زمین پر نماز پڑھتا رہے گا، ہم آسمانوں پہ جنت الفردوس کے فیصلے کرتے رہیں گے. یہ 3 کام کے لیے میں یہاں کھڑا ہوا تھا. ہو گئے 1 منٹ باقی ہے بس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھا رکھے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے. لیکن آج مومن ہم سب مسلمان مسلمان ہم لوگ. علامہ رومی اللہ کے ولی گزرے. علامہ رومی پورا نام ہے علامہ جلال الدین رومی. وہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جیسے کوئی پہاڑ ہے یہاں پہ، پہاڑ یہاں پہ کوئی تم کو آ کے بولے ہو مولانا کل پہاڑ یہاں تھا آج یہاں آ گیا، مانو گے آپ لوگ؟
या कोई हमारे यहाँ पे बोले टोपी वाला के पास बोले ये बिल्डिंग कल यहाँ थी, आज सुबह हुई तो बिल्डिंग, मानेंगे आप लोग? मानेंगे? लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन रूमी कहते कोई पहाड़ के हिलने की बात करे ना, एक बार मान लेना, लेकिन मोमिन वादा करे और तोड़े ये कभी मत मानना, क्योंकि मोमिन कभी वादा तोड़ता ही नहीं, मुसलमान कभी वादा तोड़ता ही नहीं। और आज आप लोग जुमा के दिन ज़िलहिज्जा महीने में माशाल्लाह 3 बातों का वादा कर रहे वादा कर रहे, हाथ ऊपर करके का वादा पक्का हो जाए माशाल्लाह। पहला काम बोलो किससे डरने का? हाथ ऊपर किससे डरने का? अल्लाह से, क्योंकि वही अल्लाह है, वही हमारा कारसाज है, वही सब कुछ है। पढ़ो ना, साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ही हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो पहला काम अल्लाह से डरना। नंबर 2 ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ने का? आज बोलता है असर के बाद पढ़ेंगे, एक मतलब फिर 80 पे स्टॉप ना। मेरे प्यारों, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लेता, जो जुमा हो कि ना हो 5-5 हज़ार मरतबा पढ़े मगर रात में सोते नहीं है। मेरे प्यारों, जरूर पढ़ो, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3 प्रैक्टिकल काम करना। वो क्या काम करना? आज की जुमा से इंशाअल्लाह, बोलो आज की जुमा से इंशाअल्लाह मेरी मौत की शाम तक मेरी नमाज कज़ा, मैंने बोला ना मेरी नमाज कज़ा, वादा पक्का इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात है, मैं 1 मिनट लो ना भाई, मस्जिद का जो है ना थोड़ा काम बाकी है, या काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, तकरीबन 25 हज़ार का काम बाकी है। हम क्यों किसी बाहर वाले को जाके बोले कि भाई मस्जिद क्या इतना, भाई अपने को कर्जा होता है तो अपने को रात को नींद नहीं आती, अल्लाह के घर का कर्जा। और एक बात बता दो, अल्लाह के घर का कर्ज चुका दो, अल्लाह गैब से हमारे कर्जे भी चुका देगा। अल्लाह का घर बना लो, मरने से पहले अल्लाह 10 घर बनवा देगा। ये बहुत गहरा मजमा खड़ा है भाई, कोई खड़े होकर बोले कितना देगा, मैं फटाफट यहाँ नाम लिख लूंगा और अभी यहाँ 25-26 हज़ार नाम मामला हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। देखो हमारे हाथी जो है कितना 5 हज़ार, चलो 5 हज़ार हो गया, 20 हज़ार का मामला है मेरे प्यारे। 20 हज़ार जल्दी बोल दो ना भाई, 1-1 हज़ार में बोलोगे तो क्या जाएगा? यहाँ का जिम्मेदार कहाँ है? शोएब भाई कहाँ? अरे इधर तू पहचानता होगा ना, इतना जल्दी नहीं पहचानता। तो एक तो हमारे हाजी जो है दोरा वाला के देखो नकद पैसे आ गए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। लो बेटे ये 5 हज़ार रुपये तो अपने नकद आ गए। और भी बहुत सारे भाई मेरे बेटे जी, कितने भाई? 2 हज़ार रुपये। अब्दुल्ला भाई रेलवे वाले, भाई तू लिख पाएगी, शादी हुई तुम्हारी? फटाफट शादी हो जाए, वो एक्टिव होता है। अभी तो भाई जल्दी कर लेना शादी। देखो अदीप भाई 1000 रुपया, भाई इसको कागज तो दो भाई, अल्लाह के बंदे को कागज दो भाई, जल्दी दे दो। अभी 5 मिनट में काम हो जाए जल्दी। 25,000 रुपये 5 मिनट में इतना हमारा समझ पाए भाई। और भी कुछ लोग आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, तुमको जगह दे देंगे, फिर वापस अपनी जगह पर चले जाना। आ जाओ बेटा, तुम भी आगे आ जाओ ना। पहचान गए ना, तुम लिखना शुरू करो, तुम लिखना शुरू करो। देखो ये भाई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। और मुलाकात की जरूरत है, अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाए। क्या नाम है? अपना नाम बता दो। मधु अब्बा के नाम जी बेटा, आ जाओ। और भी आ जाओ, मेरे को यहाँ 25 पूरे करके चलना है इंशाअल्लाह। हाँ, ताकि फिर बाहर चलना करो वो करो वो तो होगा, लेकिन यहाँ नकद हो जाए। और भी कोई बाहर बैठा हो या कहीं ऊपर की मंजिल पर बैठा हो, वो आ जाए और दे दे, अपना नाम लिखवा दे। अल्लाह ताला आपको बहुत बेहतरीन ये सब जमात जवाब हो। हमारे साबिर भाई आ गए जी। 1000 मौलाना हुसैफा साहब की तरफ से, 200 भाई हमारे इकबाल भाई बहन में की तरफ से। इतना कमाता है 200 रुपये। अभी लॉकडाउन में सब परेशान है भाई। यासिर झापा की इकबाल भाई में, ये यासिर भाई झापा की तरफ से ये 1000 रुपये हमारे साबिर भाई बहुत अच्छे भाई है। नदीम नहीं आया बेटा, अच्छा नहीं लगता सोनू बेटा भाई, हाँ हमारे भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुनाफ भाई राइट वाले, जो मेरा बयान रखवाया करते थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ करो अल्लाह मखलूक की मग़फ़िरत। अब्दुल्ला भाई रेलवे के जो लिखवाए थे वो 2000 आ गए। हाँ हमारे मुन्ना भाई की तरफ से 500 रुपये करो जी। और भी भाई कोई अल्लाह का आ जा भाई, अल्लाह सब कुछ है। हाँ ये अय्यूब भाई के तो बहुत काम है, लेकिन फिर भी लिख ले, लॉकडाउन का जमाना। 1000 रुपया सुहेल भाई के 1000 रुपये, कोई सुहेल भाई सोनू करके हाँ अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमावे, करवट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। भाई कितने फटाफट गिन ले भाई कितने हुए, ताकि फिर बाद में भी काम करते रहे, नमाज के बाद भी कुछ हिम्मत में रहे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।
आ जाओ भाई, 25,000 मैंने मांगे थे माशाल्लाह। जुनेद भाई अल्लाह को जज़ाए खैर दे, आपने शुरुआत की। जी क्या नाम बेटा? हाँ? साजिद इनके 500 रुपये दे दो बेटा, अल्लाह ताला को माशाल्लाह। और भी कोई भाई नमाज में बात हो रहे। भाई अब्दुल्ला भाई तुमने 2000 लिखवाया ना माशाल्लाह, तो तुम्हारे दोस्त रईस की तरफ से भी लिखवा देते तो जरा अच्छा रहता ना, दोस्ती का हक अदा हो जाता। कितना भाई? 2000 रुपया रईस भाई की तरफ से लिख, रईस भाई की तरफ से 2000 रुपया। और हमारा असलम भाई नहीं लिख रहा है, तो दुबला पतला कहाँ बैठा तो वहाँ होने का बेटा। मैं कुछ 100-200 तो लिखवा देगा। कितना लिखवा? अब्दुल्ला को बोल दे लिखवाने का। अब्दुल्ला कितना लिखवाने का? सुनो 200 रुपया असलम भाई लिख, 200 रुपया। चलो अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देने वालों को कबूल करना माशाल्लाह। इकबाल भाई कर रहे हैं रईस भाई और असलम भाई का भी आ गया। रईस भाई और असलम भाई का आ गया। भाई असलम भाई दे देना बाद में, और रईस भाई से ले लेना भाई, मैं फोन कर दूंगी इंशाल्लाह। भाई इनकी नानी का 3 दिन पहले इंतकाल हो गया, मरियम मरहुमा, उनके इसाले सवाब के लिए। जी बेटा अब सब लोग खड़े हो गए, सुनना क्या जिन लोगों ने दिया नहीं दिया, आप तमाम का शुक्रिया। अल्लाह सबके ध्यान मानो।